السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز و غفور ہے. پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی جتنی تعریف کریں، جس قدر حمد و ثنا بیان کریں، وہ کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ کر دیا، جنت کا راستہ دکھایا، چلنے کی تاکید کی، جہنم کی راہوں سے آگاہ کیا، اجتناب اور دور رہنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 رجب 1446 ہجری مطابق 18 جنوری 2025 عیسوی مسجد عمر پونا میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں. ایک اہم موضوع کو لے کر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے والا، دین پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور جس طریقے سے اللہ نے اب اس وقت ہمیں اس گھر میں، اللہ کے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق دی، اللہ ہمیں ایسے ہی جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین،
یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اخروی زندگی آنی ہے. یہاں عمل ہے، کل بدلے ہیں، کل عمل نہیں ہے. انسان جو کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. جتنی محنت آخرت کے لیے کرے گا اتنا زیادہ فائدہ اس کو وہاں ہوگا. جس نے لاپرواہی برتی، وقت کو ضائع کر دیا، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کیا، واجبات ادا نہیں ہوئے، محرمات نافرمانیوں سے اجتناب نہیں ہوا، تو پھر اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے، عقل مند اس دنیا میں وہی ہے جو آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین ہے، دانشور ہے وہ شخص جو آخرت کی جستجو میں لگا ہوا ہے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جنت کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی، اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا. کسی بھی خیر کو، کسی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے. جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، فرشتے ہیں نوٹ کر رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر خیر کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا، ہر عمل کا، ہر نیکی کا بدلہ اس کو قیامت کا دن ملے گا. لہٰذا ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں، آئے دن کوشش کریں صبح و شام کہ ہماری آخرت سنور جائے. جس طریقے سے ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کی، اس کو بہتر بنانے کی ہر جتن، ہر کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ دنیا اچھی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اس سے زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو، وہاں ہمیں کسی قسم کا خسارہ، نقصان نہ ہو، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا یہیں پر کرنا ہے. سامعین محترم، میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے احساس ذمہ داری. ہم سب ذمہ دار ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری مختلف ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ایسی ہم پر سونپی ہے. اگر ہم بات ذمہ داری کو تقسیم کرنے کی کریں جنرلی طور پر، عمومی طور پر، تو ایک عام ذمہ داری ہے، خاص ذمہ داری ہے، لا مشاہدہ بالاصطلاح. عام ذمہ داری ہم سب کی گردنوں پر ہے، ہم سب کے سروں پر، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ. اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں تمام بنی نوع انسانیت شامل ہے. ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے دوسری قسم کی جو مختلف ہوتی ہے. آپ ابو ہیں تو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ ماں ہو تو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ بھائی ہو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ عالم ہو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ عام آدمی ہو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ کسی ادارے کے، کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری مختلف ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، روزی کی جستجو میں لگے ہوئے، وہاں آپ کی ذمہ داری مختلف ہوتی ہے جو آپ نے اپنے اوپر رکھی ہے. افراد، مجتمع سب ذمہ دار ہیں. ہم ایک بنیادی چیز یاد رکھیں، ہماری جو اصل ذمہ داری ہے جس میں ہم سب شامل ہیں وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا. جیسا کہ میں نے بتایا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، توحید. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم سب اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اللہ نے یہ نہیں کہا الا لیاکلون الا لیتمتعون الا لیتزوجون، نہیں. وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا. قرآن سبحان اللہ عجیب اللہ کا کلام ہے. تقدیم و تاخیر میں بھی فوائد ہیں. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو. پہلے جن کا ذکر اللہ نے کیا، بعد میں کیوں؟ اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے جن انسانوں سے پہلے دنیا میں آئے تھے. جن انسانوں سے پہلے دنیا میں آئے تھے، انسان بعد میں آئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر سے آپ سن رہے تھے، میں تو ابھی آیا، آخری میں جو وہ بات طواف وغیرہ عمرے وغیرہ کی، جو انسان اللہ کے قریب رہ کر بھی دور ہو جاتا ہے، اس قسم کے بڑے پیارے جملے بتا رہے. تو صحیح ہوتی ہے نا عمرے میں، معلوم صحیح کس کو بولتا ہے؟ صحیح صفا مروہ کے درمیان حج میں بھی ہوتی ہے، عمرے میں بھی ہوتی ہے. ارکان میں سے عمرے کے، حج کے ارکان میں سے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان الصفا والمروہ من، پہلے صفا کا ذکر پھر مروہ کا ذکر. اور آپ کو پتہ ہے صحیح مروہ سے شروع ہوتی ہے یا صفا سے؟ پہلے صفا سے. کوئی الٹا جائے مروہ سے صفا شروع کرے تو غلط ہوگی صحیح اس کی. اور آپ کو پتہ ہے وہاں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بی. صفا کے قریب جا کر آیت پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھتا ہے. ان الصفا والمروہ والی جو آیت ہے وہ پڑھتا بھی ہے، دعا بھی ہے. ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ صفا کہا، مروہ تو پہلے صفا مروہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. جن پہلے پیدا ہوئے، جن کی زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کریں. اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا گیا، ان کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. تو یہ جو اللہ کی عبادت جو غایت خلق الانسان ہے یا غایت خلق الانس والجن ہے، انسان اور جن کی پیدائش کا بنیادی مقصد اور اللہ کا پہلا حکم، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. والد ہو، والدہ ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، کمپنی کا اونر ہو یا عام ملازم ہو، سب اس مالدار ہو یا غریب ہو، سب اس میں شامل ہیں. یہ سب سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اصل ذمہ داری کہ عبادتوں میں زندگی صرف ہو. ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن یاد رکھیں یہ بات، شیطان جو دشمن ہے ہمارا، جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، مقصد حیات سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے ہٹ جائیں. لایانی چیزوں میں الجھا دیتا ہے. دنیاوی امور میں، مباحات میں یا محرمات میں، یا تو حرام چیزوں میں یا تو جائز چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا بات چیز جائز ہے، واجب نہیں ہے. دوسری شادی واجب ہے، جائز ہے؟ خوش کون؟ مرد. عورتیں اب بولتے بولتے ادھر کیوں چلے گئے بولتا، اور جانا پڑتا بھائی، ہر طرف جائیں گے. دوسری شادی واجب ہے، جائز ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے دو کیوں نہیں کی؟ پوچھے گا بولو جی. اچھا نہیں تو مولوی ہیں، آپ بولو، آپ بولیے. پوچھے گا اللہ نماز پڑھے نہیں پڑھے، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ پوچھتا. انعامات لا کے رکھے کیا؟ عبادت ذمہ داری ہے، پوچھے گا اللہ. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جائز مباح، ایک ہوتا واجب. تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. واجب کام ہے، واجب یعنی مسٹ شد بولتے ہیں نا اس کو انگلش میں، MUST، مسٹ کمپلسری، ضروری ہے، سب کو کرنا ہے. اللہ کی عبادت واجب ہے ہم پر. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا نا. آپ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، ارے سوال
المنار میں کسی کرے بچے آج سوال کمپلیٹ نہیں ہوا بچے لیے وہی تھا کہ ارے وہی بچہ ہے ارے بیٹے ارے وہاں سمجھایا تھا نا بیٹا لیٹ می کمپلیٹ کیا بولتے مائی کوشچن آمچا کوشچن کمپلیٹ کرا پھر بعد میں جواب دیا اگر صحیح ہے تو مجھے اپنا سوال پورا کرنے دو بیٹا اس کا تو ضرور ہاتھ اٹھاؤ کہاں ہے انعام ہے انعام پکا ہے ڈر جاوید سر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جاوید سر چلیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں کرے گا ہم انسانوں سے وہ کیا ہے اب بولو سیدھا ہاتھ بیٹا سیدھا ہاتھ ہاں شاباش اٹھیے ابھی دے دینا آئیے بیٹے آئیے بہت اچھے اول ما یسأل بہ ماشاء اللہ تو زیادہ انعامات السلام بیٹا بیٹھے اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ بڑے ہو تیار رہیں ایک سوال آ رہا ہے اب کتنے ہاتھ اٹھتے دیکھیں گے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہے نماز اللہ اکبر تو یہ ذمہ داری ہے ہماری پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ نماز سب پر ہے سب کو پڑھنی ہے نا مالدار کو بھی غریب کو بھی سب کو پڑھنی ہے عبادت واجب ہے چلیے دوسرا سوال معاملات میں سب سے پہلے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا چھوڑ دیجئے آگے بڑھیے یہ عبادتوں میں سوال ہوگا معاملات الگ ہیں عبادات کے متعلق یہ پہلا سوال ہوگا معاملات میں نہیں ہوگا یہ معاملات دیکھیے دین میں دو چیزیں شریعت میں دو چیزیں ایک چیپٹر عبادات ہے دوسرا معاملہ سمجھتے ہیں کیا مثال دیجئے کوئی ایک کیا لین دین معاملات ہے شادی بیاہ ہے وہ ساری معاملات ہیں چلیے تو عبادات بھی ہیں معاملات ہیں میں بتا رہا تھا آپ کو شیطان ہمیں ہماری اصل ذمہ داری سے ہٹاتا ہے لایانی چیزوں میں یا تو محرمات میں یا تو مباحات میں ڈال دیتا ہے کہ اس سے حرام کام ہو جائے واجب کام سے ہٹ جائے یا مباح کاموں میں ہمیں ڈال دیتا ہے واجب چیز سے ہٹا کر واجب چیز سے ہٹاتا ہے شیطان تو انسان متنبہ رہے چوکنا رہے کہ کیا یہ اصل ذمہ داری جس کے لیے اس کا وجود ہے اس روئے زمین پر انسان کا وجود اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے یہ ذمہ داری کیا ادا ہو رہی ہے یا نہیں یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے اپنا محاسبہ کرے اور اس ذمہ داری کو کما حقہ سارے لوگ ادا کریں اس کے بعد ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں فیملی کو لے کر جاب کو لے کر معاملات کو لے کر تمام چیزوں میں مرد عورتیں جوان بوڑھے بچے حاکم محکوم سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس ذمہ داریوں کے متعلق اللہ کے رسول کی مشہور حدیث آپ کے خدمت میں پیش ہے بارہ آپ نے اس کو سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کلکم راع تم سب ذمہ دار ہو تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے کون پوچھے گا اللہ اکبر کون پوچھے گا اللہ رب العالمین حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کلکم راع کلکم راع تم سب ذمہ دار اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے بتایا گیا ذمہ داری سب کی ہے یہ عام ذمہ داری نہیں ہے یہ خاص ہے یہ آگے آ رہی ہے نا حدیث دیکھیے آپ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت کی نہیں ہے شریعت میں اس کی تفصیل ہے بادشاہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے حاکم کی وہ عام آدمی کی نہیں ہوتی ہے کمپنی کے مدیر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عام موظف کی عام امپلائی کی نہیں ہوتی ہے ذمہ داریاں پھر مختلف ہوتی ہیں
بچوں کی ذمہ داری الگ، ماں باپ کی ذمہ داری الگ، والد کی ذمہ داری الگ، والدہ کی ذمہ داری الگ، صحیح ہے نا؟ خادم کی ذمہ داری الگ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذمہ داری سب کی ہے، اپنی اپنی جگہ سب ذمہ دار ہیں۔ نمبر 2، اپنی اپنی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ حجر کی آیت۔ قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے، قسم ہے تمہارے رب کی، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عما کانوا یعملون، یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر یہ کہا ہم ضرور بضرور انسانوں سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھیں گے، انہوں نے اپنے عمل کو کیسے کیا۔ ذمہ داری ہے عمل کرنا، میں نے بتایا شروع میں، عام سب پر واجب ہے اللہ کی عبادت کرنا، نیک عمل کرنا واجب ہے، اس کا حکم ہے، اس سے جنت ملتی ہے، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھے گا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا قیامت کا دن۔ سوال اللہ کرے گا ہم سے، ہماری ذمہ داریوں کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو روکو، بندوں کو، انہم مسئولون، ان سب سے سوال ہوگا، ان سب سے سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کو مکمل کرو، تم سب ذمہ دار ہو، اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ پوچھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لا یخفی علی اللہ منکم خافیہ، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ میں نے اسکول میں پوچھا تھا بچہ گواہ ہے، اللہ کہاں ہے؟ پہلا جواب آیا تھا بچے کا ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کھڑا کیا اس کو، کہا کہ بیٹے ٹھہرو، جواب صحیح نہیں ہے۔ دوسرے طالب علم نے صحیح جواب دیا، پھر میں نے سمجھایا اس کو کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کی ذات، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ استوا کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے، جس کو یاد ہے ہاتھ اٹھا کر انعام لے کے چلے جائے۔ مشکل سوال ہو گیا کیا؟ جی شاباش۔ الاستواء معلوم والکیف، ارے عربی بول رہے پورا ماشاء اللہ۔ الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعہ، اللہ والایمان بواجب۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، کیفیت ہے، ذرا کلیئر کر دوں میں، کیفیت نہیں ہے استوا کی، ہے، اس کیفیت کا علم ہم کو نہیں ہے، اس کے متعلق پوچھنا جائز نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے، عرش پر مستوی، سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن ذات اس کی ہر جگہ موجود نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، یہ ہم سے پوچھے گا۔ کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے، ہماری ساری چیزوں کو ہمارے یہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ذکر کیا۔ نمبر 1، والرجل راع، نہیں، الامام راع ومسؤول عن رعیتہ۔ امام، امام سے مراد کون ہے یہاں؟ مسجد کا امام نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، الگ بات ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے اپنے کندھوں پر کہ میں امامت کروں گا، خطابت کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے گردوں پر اس نے اپنی ذمہ داری۔ یہاں امام سے مراد حاکم ہے، بادشاہ، حاکم، بادشاہ، خلیفہ، امام ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے متعلق، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ امام حاکم وقت کے بارے میں۔ عجیب ہے نہیں مسئلہ؟ او بھائی آپ بادشاہ ہو، آپ بادشاہ ہیں، بولیے بھائی۔ نہیں، ہم کو تو معلوم نہیں ہے، آپ ہے تو بولو۔ نہیں ہے نا، آپ ہیں، یہاں بیٹھ کر
مسلمان بادشاہوں کے بارے میں بولتے ہو انہیں ایسا کر رہے انہیں ویسا کر رہے، یہ نہیں کرنا تھا، یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے، ہے نا. منہج کو بچائیے. سلف کا منہج نعمت ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ کو. یہ منہج ہے، یہ سلف نہیں ہے. کب سے سن رہا ہوں میں، ماشاءاللہ چل رہا ہے نا سلسلہ. ایسے نہیں چل رہا ہے، اس کی اہمیت ہے. اپنے منہج کو اللہ کے لیے خدا را بچائیے، محفوظ رکھیے. اللہ کے لیے اپنے منہج کو محفوظ رکھیے. اخوانی منہج نہ آئے ہمارے اندر، خوارج کا منہج نہ آئے ہمارے اندر. یہ کیا بادشاہوں کے بارے میں بولنا پھرنا، بغاوتیں لسانی سینانی تو نہیں ہوتی لیکن لسانی ہو رہی. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے یہ. او بھائی وہ ادھر، وہ آپ ادھر، وہ اس کے متعلق اللہ اس سے پوچھے گا، آپ کے متعلق اللہ آپ سے پوچھے گا. کیا آپ کی ذمہ داری ہے وہ؟ آپ کر سکتے. آپ بولیں گے نہیں ہم کو مسلمانوں کا درد ہے. او بھائی وہ گھر بیوی بچے ہیں نہیں اندر، وہاں گھر میں ہے. ہاں ہے بیوی. کتنے بچے؟ 4 بچے ہیں. درد ہے ان کا. چلو 5 لوگوں کا درد نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کا درد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے یہ درد، نکو ایسا درد. یہ درد نہیں ہے، یہ درد سر ہے ہمارا. پھر سمجھانا پڑتا ہے چھوڑو یہ باطل منہج، یہ خروج کا منہج، یہ خروج کی بو منہ سے نہ آئے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. الامام راع، بادشاہ ذمہ دار ہے. بادشاہ کے متعلق اللہ اس سے پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا. بتاؤ نبیل، شیخ نبیل، حافظ نبیل محمدی، مسلمان حاکم نے کیا 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 ہے؟ پوچھے گا اللہ؟ نہیں پوچھے گا بھائی. اللہ میں بادشاہ ہوں، میں تھا بادشاہ، جو تھا اس سے پوچھے گا نا بھائی. الامام راع ومسئول، وہ مسئول ہے، ہم نہیں ہیں. عند اللہ مسئول، وہ مسئول ہے، وہ اپنا جواب دے گا. اچھا کرے گا اچھا، برا کرے گا برا، اس کا معاملہ ہے. اس کے معاملے میں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر مجھے وہ حدیث یاد رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. وہ چھوڑو بھائی لا یعنی چیزیں. یعنی من کیا ہے حدیث؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا مسلمان وہ ہے، ہمیشہ انسان کہتا میں اچھا بنوں لوگوں کے نظر میں، نہیں مجھے اچھا سمجھو میں اچھا. اب اچھا بنو تو اچھا سمجھیں گے. خروج عروج کی باتیں کریں گے، بولیں گے اچھا سمجھیں گے، نہیں سمجھتے. اچھا عقیدہ اچھا رکھو، اچھا سمجھیں گے. عقیدہ اچھا آپ اچھے، منہج اچھا آپ اچھے، عمل اچھا آپ اچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ سے تعلق ہے وہاں کا، اس کنٹری کا. پاسپورٹ کہاں کا ہے؟ پاسپورٹ رہے تو بھی تعلق نہیں ہے آپ کا وہاں، کیونکہ گردی پہ آپ نہیں ہیں وہاں پہ. بات صحیح ہے نا بھائی؟ آپ کا تعلق ہے اس سے. شیخ ابو زید کے گھر کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھے گا، یا میرے گھر کے متعلق مجھ سے پوچھے گا؟ ان کا معاملہ ان کا، میرا معاملہ میرا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن چیزوں سے میرا آپ کا تعلق نہیں ہے ان کو چھوڑو. بادشاہوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان کی امور سے وہ کیا فیصلے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے معاملہ. دیکھیے آپ کو ہمدردی ہے تو پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کیجیے نا بھائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک دعا میری قبول کی جائے، مستجاب ہو، مطلب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک دعا مانگ لو ضرور قبول ہوگی، وہ پوری دعا میں بادشاہ کے لیے کروں گا. یہ ہوتا ہے منہج کہ دعائے خیر کریں. اگر ہمدردی ہے، نہیں ہے تو خاموش بیٹھیے. الامام راع ومسئول عن رعیتہ، بادشاہ ذمہ دار ہے، بادشاہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والرجل راع، اب آ رہے مرد. رجل مانے the man، مرد ذمہ دار ہے. فی اہلہ، اپنے اہل کا، اپنے گھر کا. ومسئول عن رعیتہ، اور اپنے گھر والوں کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. ہاں اب آئیے آپ یہاں، آپ آتے ہیں ادھر نہیں آتے. آپ جہاں نہیں ہیں وہاں مت جائیے. آپ جہاں نہیں ہو وہاں مت جاؤ. آپ جہاں ہو وہ دیکھو. میں جہاں ہوں وہاں کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، کر رہا ہوں جو، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. والرجل راع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد ذمہ دار ہے. ہم سب کون ہیں؟ مرد ہے. اللہ نے مرد بنایا، مرد بن کے رہی ہے.
عورتوں والی حرکتیں نہ کریں. مرد ہیں مرد بنے. الرجال رجل رجال اللہ نے مرد بنایا ہے. اللہ اکبر. رجال لا تلہہم تجارہ. اللہ اکبر. وہ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارتیں یا دنیاوی امور اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتے ان کو. رجال بنے. رجال الرجال قوامون علی النساء. یہ بنے رجال. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. آپ مرد ہو, میں مرد ہوں, یہ مرد ہے, یہ مرد ہے, یہ مرد ہے, سب مرد ہیں. ہم اپنے گھر کے ذمہ دار اہل. اچھا یہ بچہ مرد نہیں ہے, بچہ بولتے ہیں نا, اس کو مرد بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی بڑا نہیں ہوا, شادی شدہ نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی ہے. شادی ہوگی اہل آئے گا. رجل اہل کہا گیا نا بھئی. ولد رجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد نہیں کہا, رجل کہا. رجل کا مطلب آدمی. آدمی کب بڑا ہوتا ہے؟ اس کی جب شادی ہوتی ہے, گھر والے ہوتے ہیں. رجل اس کے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنے بیوی بچوں کا وہ ذمہ دار ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور یہ ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں. اللہ اکبر. مرد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. بہرحال آگے آ رہی ہے بات تفصیل سے انشاءاللہ. والرجل راع فی اہلہ. مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق وہ پوچھا جائے گا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی حدیث میں؟ پہلا حاکم بادشاہ. نمبر 2 آدمی. ہم حاکم ہیں, ہم مرد ہیں. ہاں. جو عورتیں سن رہی ہیں اس وقت ان کا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. جیسا کہ بخاری کے الفاظ ہے. مسند احمد میں جو روایت آئی ہے وہ ولدہ, شوہر کے گھر اور بچے دونوں. عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں خواتین ہیں, یہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر نہیں ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, ہٹی ہوئی نہیں ہے یہ ذمہ داریوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. عورت خاوند, خاتون نکل گیا منہ سے, خاوند مرد مرد بول رہا تھا نا جب سے. خاتون, خواتین, عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اور مسند احمد میں جو الفاظ آئیں یہ بخاری کی تھے. شوہر کے گھر کی بھی اور بچوں کی بھی. گھر میں بچوں کی, گھر اور بچے ذمہ دار ہے. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. کتنے ہوئے؟ 3. نمبر 4 ایک حدیث ہے, اس میں نہیں ہے یہاں پر, دوسری روایت میں ہے والخادم راع فی مال سیدہ. خادم کام کرنے والے اپنے سردار کے مال کی ذمہ دار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. 4 ہو گئے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو شروع میں, کلکم وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو, تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں سے کوئی ذمہ داریوں سے ہٹ کے نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. میں نے بتایا شروع میں ایک بنیادی ذمہ داری سب کی ہے, اللہ کی عبادت کرنا, نیک عمل کرنا, جنت کے لیے کوشش کرنا, جہنم سے بچنا, اللہ کے احکام پر عمل کرنا. اس کے بعد فردی انفرادی انڈیویجول ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سب کی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں, ویئر آر یو, آپ کون ہو. آپ مرد ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ عورت ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ بادشاہ ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ خادم ہو, کام کرتے ہو, کسی جگہ نوکری کرتے ہو, جیسے کہ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے, کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو, وہاں آپ ذمہ داری. تو یہ سب بھی ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں گے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے, عورت کی کیا ذمہ داری ہے, بادشاہ کی کیا ذمہ داری ہے, مرد کی کیا ذمہ داری ہے, عورت کی کیا ذمہ داری ہے, خادم کی کیا ذمہ داری ہے. بادشاہ کی ذمہ داری عدل و انصاف, تفصیلات ہے اس کی, عدل کرنا, رعایا کا خیال رکھنا, ان کے حقوق ادا کرنا. ٹھیک ہے, یہ اپنی ذمہ ہے. مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک بنیادی ذمہ داری ہے مرد کی جو اصل ذمہ داری میں آتی ہے, وہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. جی پہلے یہ کمائی ہے, ٹھیک ہے, آ رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
بغیر سوال کو ایسے نہیں بولے, سوال ہو تو بولے, انعام اس پر ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم خود کو جہنم سے بچائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ظاہر بات ہے, جو میں نے بتایا اس کو شروع میں, توحید ہوگی تو جہنم سے بچیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, عمل کریں گے, واجبات ادا ہوں گے تو ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ کہ خود کی جان کو جہنم سے بچاؤ. اچھا, وَأَهْلِيكُمْ, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کرا فرمایا, اللہ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ, انفسکم واہلیکم, پہلے نفس, دوسرا اس کے بعد اہل. اہل کا مطلب فیملی, گھر والے, بیوی بچے, جی ان کو بچاؤ جہنم سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا. اللہ, تو سب سے پہلی بڑی ذمہ داری آپ اور میں جو مرد ہیں, گھر کے ذمہ دار ہیں, ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں. لیکن عام طور پر یہ نہیں ہے, آپ برا مت سمجھنا, ایک بات بولو, ذمہ داری کا لفظ میں نے کہا مرد کیا بولے, یہ کمائی, کیونکہ ذہن میں یہی ہے پہلے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, یہ ون آف دا ذمہ داری ہے یہ بھی, لیکن یہ پہلی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے, یہ بعد میں ہے یہ. لیکن پہلی بنیادی ذمہ داری کیا ہے مرد کی, اپنے گھر کو جہنم سے بچائے. سوال, کیا میں اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہے موضوع. پوچھیے, میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں گا, آپ بھی پوچھیے, میں بھی غور کروں گا, آپ بھی غور کریں. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. کیا میں آپ جو مرد ہیں, اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے, اللہ نے بیویاں جیسی نعمت عطا کی, حلال معلوم, حلال محبت اصلی کہاں رہتی, لم یرا متحابین مثل نکاح کے بعد جو میاں بیوی محبت ہوتی ہے ایسی کہیں نہیں دیکھی گئی. اس سے پہلے جو بولتے نا, آئی لو یو, یو لو می, آئی مس یو, جھوٹ, سب دھوکے رہتے, شیطانی دھوکے. میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے, جھوٹ, دھوکا. یہ محبت نہیں ہوتے, وہ کیا بولتے اس کو, شہوت. جی اصل محبت تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. کیا ہے وہ آیت, حافظ ہے نا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اللہ کہتا ہے, اللہ اکبر, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی تیار ہو جاؤ, کر لو, یہ اصل ٹرو لو لائف کا. جی بہترین, شاندار الاستمتاع بالحلال. جی حلال کا فائدہ, حلال سے فائدہ وہ ایک الگ ہی چیز ہے. حرام ہے, استغفر اللہ, اعوذ باللہ, مجھے اور آپ اللہ بے. اللہ تعالیٰ بہرحال بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اللہ نے جوڑے بنائے. آپ شوہر ہو, آپ کی بیوی ہے, جوڑا ہے نا یہ آپ کا. اللہ نے اس جوڑے میں کیا رکھا, مودہ مطلب ود, مودہ محبت. اللہ نے محبت رکھی ہے دونوں میں. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے, شیطان اس کو بھی نفرت میں بدل دیتا ہے. نہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھ کر چھوڑی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا, اپنی بیوی کی کسی ایک غلطی کو دیکھ کر اس سے نفرت مت کرو, اس کے پاس ایسی ضرور چیزیں ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. اللہ اکبر, کیا شاندار طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک غلطی کو, ایک برائی کو, ایک خامی کو دیکھ کر, خامی کو تم نفرت مت کرو اپنی بیوی سے. اس کے پاس ایسی محاسن ہوں گے, ایسی بہت ساری خوبیاں ہوں گی آپ کی بیوی میں جو آپ کو خوش کریں گی, پسند کریں گے اللہ, یا محبت کریں گے, آپ اس کو پسند کریں گے آپ اس سے. تو میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی. باقی صاحب جھوٹ ہے, دھوکے ہیں شیطانی, برے وسوسے ہیں, اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. میں بولتا ہوں میرے شاگرد کو, شادیاں تمہارے امی ابا کریں گے انشاءاللہ, نہیں ہو تو میں ڈھونڈ کے لاؤں گا تمہارے لیے انشاءاللہ. اچھی بیوی ہے کہیں نہ کہیں, شادی کریں گے نا, شادی ہوگی نا, تو اس سے پہلے حرام کاموں میں نہیں پڑنا, اپنے آپ کو بچانا حرام کاموں سے. یہ بھی نوجوان کی ذمہ داریوں میں سے, بے بابا ذمہ دار ہے کیوں نہیں.
کہ آپ ایک نوجوان ہو, شادی شدہ نہیں ہو. یہاں مرد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا بھائی, کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. تو مرد نہیں ہے, مطلب مرد ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی ابھی, مرد ہیں جوان ہو گئے, ابھی اہل نہیں آیا آپ کے پاس, تو آپ ایسے نوجوان کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حرام سے بچیں. جی وہ تو بنیادی ذمہ داری میں سے. تو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, حلال کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حلال سے فائدہ اٹھانا ہے, حرام سے خود کو بچا کے دیکھو, پہلے بچاؤ, اس کے بعد حلال کا صحیح فائدہ ملے گا. لیکن حرام میں زندگی گزار دو گے تو پھر شادی سے بھاگو گے, بولے گے یہ ذمہ داری نہیں بھائی, کہاں کرتے ہے نا, کیا لیونگ ریلیشن شپ میں تو ہوں نا, میں لیونگ ریلیشن شپ تو ہے نا میری زندگی میں. اللہ محفوظ رکھے ہمارے نوجوانوں کو اس سے. یہ بہت خطرناک حربہ ہے شیطان کا, لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. میں بتا رہا تھا مرد کی ایک بنیادی ذمہ داری کیا ہے, کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. خود کو اور اپنے گھر والوں کو. ہم اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم اپنے گھر کو جہنم سے بچا رہے ہیں؟ کیسے بچائیں گے جہنم سے؟ توحید ضروری ہے, عقیدوں کی پختگی ضروری ہے, ورنہ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے, آپ کی بیوی میں, آپ کے بچوں میں شرک ہو رہا ہے, آپ ذمہ دار ہو اس کے. کیا کیسے ہو رہا ہے شرک؟ وہ مجھے اقوال یاد آتے ہیں. صحابی نے اپنے گھر میں گھر والوں کے کسی ہاتھ میں کچھ کڑا یا وہ دیکھا تھا, کیا تعویذ دیکھی, نکال دیا. کہا کہ میرے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے, نکال دیا. آپ ذمہ دار ہیں, آپ اپنے گھر کو شرک سے بچائیں, کیونکہ شرک سے دوزخ ملے گی, گناہ جہنم میں لے جائیں گے. بھائی اللہ نے کیا فرمایا, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. مرد کی یہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے. تو جہنم سے بچنے کے لیے عقیدہ سکھانا ضروری ہے بیوی بچوں کو, توحید والی زندگی, شرک سے بچانا. اور نمبر 2, برائیاں, گناہ بھی جہنم میں لے جائیں گے, تو گھر میں گناہ نہ رکھے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مجھے یاد آتا ہے, جو اگر گھر میں گانے بجانے چھوڑ کر مر جائے, وہ دیکھتا تھا کہ گھر والے جو ہے گانے سن رہے ہیں, فلمز دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, اور وہ دنیا سے چلا گیا, خائن ہے. انہوں نے حضرت ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے فرمایا, خیانت, خائن ہو کر مرا. وہ اپنی امانت کو جو اس کی گردن پر تھی اس نے پوری نہیں کی, گھر میں حرام چیز چھوڑ کر چلا گیا وہ دنیا سے. یہ مسئول ہوگا اللہ کے پاس, یہ ذمہ دار ہے, اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی صحیح معنوں میں. یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا, اللہ محفوظ رکھے. تو بنیادی ذمہ داری عام طور پر کیا سمجھتے ہیں, شادی ہونے کے بعد کیا ذمہ داری ہے بیوی کی, اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, وہی ہے نا, کمانا, کھلانا اور جہنم سے بچانا. وہ ذمہ داری نہیں ہے. اچھا کھلانا, اچھا پہنا. میرے گھر والوں کو کسی قسم کی, عام طور پر اسی میں پیسہ کماتا ہے, محنت کرتا ہے, گھر میں جو ہے دانا پانی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے ذمہ داری, اس میں کوئی حصہ نہیں. لیکن یہ ختم نہیں ہے ذمہ داریاں, یا اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, اہلیکم, کہ جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. وہ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, صحیح ہے, کمانا آپ کی ذمہ داری ہے, اور گھر کو چلانا, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. تو نان و نفقہ جس کو عام طور پر اردو میں کہتے ہیں, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے, اور وہ ہے جہنم سے بچانا. تو جیسے آپ ان کی دنیاوی امور کی فکر کرتے ہیں, نہ نفقے کی جستجو میں رہتے ہیں کہ نہ نان کم ہو نہ نفقہ کم ہو, خرچ میں دوں ان کو, حلال کھلاؤں ان کو, حلال پہناؤں ان کو, حلال پلاؤں ان کو, تو اس سے زیادہ اس بات کی جستجو, اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں. نہیں بچائیں گے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. اسی طریقے سے صحیح تربیت کرنا, اسلامی دینی تربیت اپنے بیوی بچوں کی, یہ بھی مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. کیوں؟ اگر وہ اسلام نہیں سکھائے گا ان کو, تو پھر کیسے اسلام پر وہ عمل کریں گے؟ اسلامی آداب, اسلامی اخلاق بچوں کو سکھانا, یہ باپ کی, ماں کی, دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. باپ پہلے نمبر پر آتا ہے اس میں. ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, کسی نے نہیں فتویٰ دیا ہے کہ دنیا کی تعلیم نہ دیں اولاد کو, لیکن دین کی بنیادی تعلیم, 3 سوالات قبر میں آپ کی اولاد سے پوچھے جائیں گے. اصول ثلاثہ, اس کو کہاں تک آپ سکھا رہے ہو؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں دین کی, اسلامی تعلیم, اسلامی آداب, اسلامی اخلاق, یہ سب سکھانا گھر کی ذمہ داری ہے, گھر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے, اور وہ ہے جس کو رب الاسرہ کہتے ہیں, اور وہ ہے مرد.
اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کرے. بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. بیوی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اچھا اس سے پہلے خیر تفصیل میں شوہر بیوی کے بھی حقوق ادا کرے. ذمہ داری ہے اہل کی. شادی کر کے لائے نا, اب کمانا کون؟ آپ بیٹھیں گے وہ نوکری کرے گی؟ نہیں, آپ کا کام ہے آپ کماؤ, کھلاؤ اپنی بیوی کو, بیوی کے حقوق ادا کرو. اس کے جتنے حقوق ہیں جس کی تفصیل شریعت نے بیان کی ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں, تو یہ حقوق آپ ادا کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے والمرأۃ راعیۃ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے اور بچوں کی, وہ اس ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی. کیا ذمہ داری ہے عورت کی گھر میں؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ بھائی بیوی ہے ایک عورت, ایک لڑکی جس کی شادی ہو گئی ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. ایسا سکھا کے بھیجاتے ہیں تمہارے ابا, دیکھیں تم بھی ٹرینڈ کچھ بھی ہو جاؤ مس کال دو, خالی ایک پوری پریپیئر کر کے لڑکی کو بھیجا جاتا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری یہ ہے بیٹی کہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھو. اٹھے بولے تو اٹھو, بولے تو بولیے بھائی. ارے یہ کیا میں جنگل کی بات لا کے سنا رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ کہاں ہو رہا ہے, کوئی بھی نہیں کرتی ہے عورت ایسے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے, ہمت ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. سب ہمت کیسے ہوگی بھائی؟ مسئلہ کیا ہمت کا؟ فیکٹ ہے, مشاہدہ ہے, حقیقت ہے. لڑکیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ایسے گھر میں, کنٹرول میں رکھو شوہر کو شروع سے. قسم اللہ کی اللہ پوچھے گا, یاد رکھنا. میرا بھائی بھولا بھی ہو سکتا ہے, چالاک بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ حدیث ہے نا, عورتیں ایسی خطرناک ہوتی ہیں, بعض بیویاں, اللہ محفوظ رکھے ایسی خطرناک عورتوں سے. وہ مرد کی چالاکی کو لے جب ڈوبتی ہیں, غائب کر دیتی ہیں چالاکی. اچھے چالاک مرد کی بھی اگر وہ بھولا ہے, یہ چالاک رہی تو پہلی رات سے جو ہے اپنا کھیل سٹارٹ کر دیتی ہے. اس کو پتہ ہے اس کی دکھتی رگ کہاں ہے, اس کو معلوم ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جی میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, سمجھیے بات کو, آپ زیادہ بولنے مت دیجیے. ہاں شاید اللہ سیدھا سادہ رہتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, وہ چاہتا ہے میری بیوی کو خوش رکھوں, اچھا رکھوں. یہ چالاک ہے, ٹرینڈ بھی ہے. دو ہے, ایک تو چالاک ہے, ٹرینڈ بھی ہے. اس کو اس کی اصل ذمہ داری شوہر کے گھر کی کیا ہے نہیں بتائی گئی, اس کو الٹی ذمہ داری سکھائی گئی, باطل. اب وہ جا کر جو ہے دیکھتی ہے, اچھا یہ تو بھولے دکھ رہا ہے. اب وہ کھیل شروع کرتی ہے پہلی رات سے. پہلی رات سمجھ میں آئی نا؟ کیا بولوں میں. اس کے بعد شروع ہوتا, نہیں تم میرے کو چاہتے نہیں, جاؤ ہٹو, کیسے اوف, ایک سے جاؤ اماں بولتے رہتے خالی, جاؤ اماں ہے نا, جاؤ اماں سے بات کرو, جاؤ. میں بیٹھی ہوں, میں جیسے دیوار کو دیکھوں گی. اب بولتا نہیں بات کرتا ہوں, تم کو بھی نہیں, کہاں ٹائم ہی نہیں دیتے میرے کو, تم خالی اماں بولتے, خالی بجے دوست بولتے. ایسی چال بازیاں, برا سمجھو کچھ. اللہ مجھ سے خوش ہو بتائے, عورتیں پورے ناراض ہو جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عورتیں جنت دیں گی مجھے, جنت دینے والا اللہ تعالیٰ. عورتیں کیا کریں, ایسی عورتیں ہیں. اللہ سے ڈرو خواتین. کب تک کنٹرول میں ایک جملہ بولتا ہوں, جس دن اٹھ جائے خیر نہیں ہے آپ کی. کوئی درس سن لے ہم جیسے غریبوں کا, یا شیخ ابو زید کی کوئی نصیحت سن لے, حقوق بتا دیے جائیں, تو اندر سے جب ضمیر اٹھے گا نا, اس دن سے تمہاری خیر نہیں ہے. اور تو اللہ سے ڈرو. جب اس کو بتا دیا جائے ڈو یو نو واٹ از یور ذمہ داری, اس کے بعد وہ شروع ہو جائے خیر نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب اب تک مجھے ایسا, ہاں بدلنے دیر نہیں رکھتے. وہ بولتے نہیں شیر سو رہا ہے, اٹھے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے شروع سے خیر مناؤ. ٹھیک ہے, یا سلا کے رکھ دیا ہمیشہ بھی, چلو اللہ تو پوچھے گا نا تم سے. آئے عورتوں, کیا شوہر کو کنٹرول میں رکھنا ذمہ داری ہے یہ؟ نہیں. شوہر کے تابع رہیں آپ, اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کو راضی کریں, خوش کریں, خوش رکھیں. حدیثیں موجود ہیں, ذمہ داری ہے عورت کی.
اپنے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت ذمہ داری نہیں ہے عورت کی؟ مجھے بتائیے آپ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، پورے انعامات دوں گا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے نہیں ہے تو اگر اور لا کے دوں گا میں کچھ، کوئی نہیں بول سکتا، ہے حقیقت میں اطاعت گزار بیوی، طاعت الزوج واجبہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ہاں اگر شوہر نافرمانی کا حکم دے تب تو بات نہیں ماننی ہے، لیکن اگر نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو ماننا پڑے گا آپ کو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، لیکن کہاں ہے یہ الفاظ اطاعت، فرما برداری؟ اطاعت عربی کا لفظ، اردو میں کہاں ہے تو بھی وہ لفظ وہ خطبوں میں، درسوں میں، تقریروں میں سننے میں آتا، پریکٹیکل لائف میں ہے ارے جاؤ جی انہوں بولتے تم سنتے ایسے ایسے والے مسئلے، ہاں سب معلوم ہے جاؤ ایسے۔ اب اطاعت کرنا کیسی جملے ہیں معلوم ہے؟ ایک سوال کیا گیا تھا، حیرانی ہوئی سن، اب وہ کیا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جانا گھر سے ہے نا، اب واش روم جانا ہے پوچھ کے جاؤں؟ اللہ سے ڈرنے والی جس کے دل میں احساس ہے ذمہ داری کا، بیوی ایسے سوالات کرتی ہے یا پوچھتی ہے کہ تمہارے اماں ابا کی خدمت مجھ پر واجب ہے کیا؟ سوال دیکھیے آپ، اللہ سے ڈرو عورتوں، مقصد صرف یہی ہے کہنے کا کہ میں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو راضی رکھے، وہ تمہارے لیے جنت کا بھی سبب بن سکتا ہے، جہنم کا بھی سبب بن سکتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ وہ تمہارے لیے جنت، حدیث سے موجود ہے، اس سے روایتیں موجود ہیں، جنتوں کی اونارک، تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ اللہ سے ڈرو کہ حدیث سے موجود نہیں ہے کہ شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو آسمان سے لعنتیں برستی ہیں؟ کتنی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ سے ڈرے خواتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، عورت اپنی ذمہ داریاں چار اگر بنیادی ادا کر لے، ایک اللہ کے حقوق میں سے ہے، دو اور دو شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی، پابند ہے، اللہ کا حق ادا کر رہی ہے، اپنی اصل بنیادی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، وصامت شہرہا، رمضان آتا ہے روزے رکھتی ہے، رجب کے 18 تاریخ ہے، 12 دن اس مہینے کے بچے ہیں، اگلا مہینہ شعبان ہے، اس کے بعد رمضان مبارک آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا مہینہ یہ بنا دے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کی اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو رمضان ملے، اور رمضان ملتا تھا خوب عبادتیں کرتے تھے اللہ کی، انہیں رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، رمضان میں بھی کرتے تھے، اور باقی 6 مہینے سال کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اعمال کو قبول فرما، کیونکہ ان کو پتا تھا عمل سے زیادہ اصل چیز ہے عمل کی قبولیت، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کی ذمہ داری دیکھیے، جب عورت اپنی اصل ذمہ داری ادا کرتی ہے، اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہے، 1 رمضان کے روزے رکھتی ہے، 2 اور اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، طاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ شرمگاہ حلال ہے کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، شوہر ہے اس کے لیے حلال ہے، لیکن غیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ 4 کام کرتی ہے، 2 اللہ کے حقوق، 2 مخلوق کے خاوند کے حقوق، نماز روزہ اللہ کے حقوق میں سے، اطاعت حفاظت اپنی کس کے حقوق میں سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ایسی خاتون کی جو یہ ذمہ داریاں ادا کر دے، بنیادی اپنی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں ایک بات بولتا ہوں، خیر شیخ بھی موجود ہے یہاں پر، کیا عورت کی ذمہ داری ہے جاب کرنا بیوی کی؟ شاید کچھ غلط ہو تو ضرور تنبیہ کرے مجھے، کیا عورت کی ذمہ داری ہے کمانا؟ کچھ حدیثیں جو آئی ہیں، کمانا، گھر کو چلانا
کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر یا بیوی؟ وہ میں نے حارث بھائی کے گھر پہ درس میں بولا تھا، آپ ایک فیملی کے بارے میں اگر بتایا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ ایک آدمی صبح ٹائم ہے نا میرے پاس، اور ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، ذرا سنیے ہاں، دو فیملیز کے بارے میں میں مثال دیکھ رہا ہے. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی جو ہے کچن میں جاتا ہے. کچن میں جاتا ہے تو ہنس رہے دیکھو، اب باقی کا تو پورا سمجھ لو. کچن میں جا کے جلدی جو ہے ناشتہ بناتا ہے. ناشتہ بنا کے جو ہے جلدی جو ہے ٹفن تیار کرتا ہے. بیوی کو اٹھاتا ہے، اٹھو بیگم. بیوی اٹھتی ہے، چلو ناشتہ تیار ہے، کھا لیں گے، چلو. ناشتہ کھا لیتا ہے. اس کے بعد ٹفن اس کو دیتا ہے، لنچ باکس. پھر اس کو سی آف کرتا ہے، سی آف بولتے شاید نا اس کو، ٹاٹا جائیے جاب کو. بچوں کو اٹھاتا ہے، بچوں کو ٹفن بنا کے بیگ میں رکھ کے اسکول کے بولتا ہے چاؤ بچوں اسکول کو. اس کے بعد تھوڑا تھک جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. پھر اٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے شام کو آئے گی بیوی. جاب ختم ہوتی ہے نا شام کو، ٹریفک زیادہ شام کو ہی بولتے نا. اس کا انتظار، تو دوپہر کا کھانا بناتا ہے. یہ فیملی ایک ایسی ہے، ٹھیک ہے، ایک فیملی ہے، ذہن میں رکھیں. دوسری فیملی، بیوی اٹھتی ہے صبح ناشتہ بناتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، شوہر کی خدمت میں ناشتہ پیش کرتی ہے، بچوں کو ناشتہ کرواتی ہے، لنچ باکس تیار کرتی ہے، شوہر کو سی آف کرتی ہے یا شوہر کو آفس بھیجتی ہے، بائے بائے بول کے بچوں کو بھیجتی ہے، بیٹے جاؤ گھر سے دعا پڑھ کے جاؤ. شوہر کو یاد دلاتی ہے دعا مت پڑھنا، اپنا خیال رکھنا، اللہ اکبر، اپنا خیال رکھنا، اللہ اکبر. چلے جاتے ہیں، وہ آرام کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر دوپہر کا بندوبست کرتی ہے. اچھا میں نہیں بولا صبح فجر پڑھتی ہے، اس کا مطلب ایسے نہیں صبح فجر کے بعد کا مسئلہ ہے، وہ تو اصل چیز ہے نا، ہاں قلہ ہے، وہ قلہ میں سے وہ. یہ ایک فیملی ہے. پھر شام کو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے، بچوں کے اسکول سے واپس آنے کا انتظار کرتی ہے، گھر میں ان کے لیے خدمت کرتی ہے، تیار کرتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے. یہ گھر کی رانی ہے، گھر کی رانی ہے. یہ ایک فیملی. صحیح جواب دیجئے، انعام یہاں رکھو جی، یہاں رکھو. جو پہلے ہاتھ اٹھائیں گے بولیں گے صحیح سوال دیجئے. اسلامک فیملی، اسلام نے جس فیملی کا تصور دیا، اسلام نے جو کہا اسلامی گھر، مسلم فیملی، اسلامک فیملی، یہ والی ہے یا یہ والی ہے؟ ادھر والی. شاباش بیٹا آؤ. دیکھو بچے کی شادی نہیں ہوئی بھی، یہ فیملی بیٹا، ایسی فیملی بناؤ. بیٹھو. کیا آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں یہ بھی فیملی، اسلامی فیملی بولیں گے اس کو؟ اسلام نے جس فیملی کا تصور دیا ہے، اسلام نے جو فیملی بتائی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ شوہر صبح کچن جا کے جو ہے تیاری کر رہا ہے، بیوی کو بھیجا. بھائی حالات میں میرے دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، میرے کیا کہنے کا یہ مطلب ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ہاتھ اٹھانا بہت پڑ رہا ہے نہیں؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت جاب نہیں کر سکتی ہے؟ کیا میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نہیں دنیا میں کوئی بھی مسلمان بیوی جاب نہیں کر سکتی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ سب سمجھ گئے نا بھائی؟ غلط نہیں سمجھنا. غلط سمجھیں گے آپ ذمہ دار ہیں. بات ذمہ داری کی ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب کرنا حرام ہے اسلام میں. میں کون فتویٰ دینے والا؟ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. اسلامک فیملی کا تصور دین میں یہ ہے جو اس طرف ہم نے بتایا، دائیں طرف. شوہر کا کام ہے جاب کرنا. ہاں مجبوریاں الگ ہیں. بعض حالات میں، ظروف میں بیوی کو کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، شوہر گھر سنبھالتا ہے. حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض ہم عام بات کر رہے ہیں، ایک اسلامی تصور کی بات کر رہے ہیں. اگر اسلامی حدود میں رہ کر ضرورت پڑے، ایک اشد ضرورت ہو کمانے کی، حالات ایسے ہیں گھر کے. نمبر 2، اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہوئے عورت جاب کرتی ہے، کماتی ہے کچھ پیسے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کرام نے اس کو بیان کیا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو اصل ذمہ داری عورت کی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اگر وہ کمانے بیٹھے. تو اسی لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے. وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی. ماں کون ہے؟ عورت ہے. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ماں کا کام ہے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت، دینی اخلاق، اسلامی آداب سکھانا، صحیح پرورش کرنا، دنیاوی غذا جس سے نشوونما ہو، ان کے جسم میں قوت آئے، وہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکے. یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے.
کام کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو, وہاں آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے ذمہ دار بنایا ہے کہ میں ایک جاب کرنا چاہتا ہوں. وہاں آپ ذمہ دار ہیں. آپ سیلز میں ہیں, آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ جس فیلڈ میں ہیں, جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, وہاں کے آپ ذمہ دار ہیں, جس کی آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے, سیلری دی جاتی ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. تو یہ ذمہ داریوں کے متعلق معاملہ تھا کہ میں اور آپ اللہ سے ڈریں اور اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے میں قوت اور امانت کی بہت ضرورت پڑتی ہے, طاقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور امانت کی. ان خیر من استاجرت القوی الامین. تو قوت اور امانت یہ رکنان ہے, اور اہل علم نے بیان کیا ہے جو بنیادی اساس ہیں جس سے انسان اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بعض ذمہ داریاں ہم اپنے گردنوں پہ, اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں نا بھائی. جیسے آپ کو جو ہے ہیڈ بنایا گیا کسی اسکول کا, ادارے کا, آپ کو ہیڈ بنایا گیا, کیا آپ ذمہ دار ہیں وہاں کے؟ اب ایک ادارے کے ذمہ دار آپ کو بنایا گیا. آپ پرنسپل ہیں, آپ سی ای او ہیں کسی کمپنی کے, آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں, آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں, آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں. آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اس کا معاوضہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اب یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنا. کیا ہے یہ ذمہ داری آپ کی جو آپ نے ایکسپٹ کی ہے, قبول کی ہے, اور اس کا معاوضہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ امام و خطیب ہیں, آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اللہ سے ڈریں, اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کریں. اگر آپ مدیر ہیں, مینیجر ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ عام امپلائی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بیٹے ہو, آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے حق میں. آپ بیٹی ہو, ماں باپ کے حق میں ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ان کا ادب, ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ماں باپ کی, یہ سب آپ کی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے. آپ ادارے کے کسی جماعت کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی وہاں ذمہ داری مختلف ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے, پہلی بات اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں جو ذمہ دار ہوں اس ادارے کا یا کسی جگہ کا, میری کیا ذمہ داری ہے جو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے. کیا چیزیں میری ذمہ داری میں آتی ہیں, کیا میں اس ذمہ داری کو کما حق ادا کر رہا ہوں تو ٹھیک. اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیجیے. اور یہاں ضرورت پڑتی ہے وہی جو اہل علم نے اکثر ذکر کیا اس آیت میں, القوہ والامانہ, قوت اور امانت. قوت اور امانت, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, ہم سب اصل اپنی بنیادی ذمہ داری کو ادا کریں گے جو کہ اللہ کی عبادت ہے, جنت کا راستے پہ چلنا ہے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اللہ کا ڈر دلوں میں ہوگا, امانتوں کی حفاظت ہوگی, تو ہم اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں گے جو اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بیان فرمایا. مرد کی ذمہ داری, عورت کی ذمہ داری, یہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کریں گے. لیکن اگر احساس ذمہ داری ختم ہو چکا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو جواب دہ ہونا ہے ہم کو, اس کی بھی فکر ہمیں نہیں ہے, تو پھر لا یعنی چیزوں میں ہم پڑ جائیں گے. یا اگر اس کی فکر نہیں ہے تو پھر لاپرواہی بڑھتی جائے گی, حقوق ادا نہیں ہوں گے, ذمہ داری ادا نہیں ہوگی, اور کل قیامت کے دن پچھتائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا. لہٰذا آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں اور آپ اپنی اصل بنیادی ذمہ داری دین کے حوالے سے جو ہے, اس کے علاوہ جو گھریلو زندگیاں ہوتی ہیں اس میں ہماری کیا حیثیت ہے, کیا ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے مدد مانگیں, اللہ مدد کرے گا. اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں, ورنہ عند اللہ ہم سب مسئول ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب کیا لے کر جائیں گے, کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے, تم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری جو تھی کیا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا, شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی یا نہیں کی. یہ تمام جب سوالات کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا, کیا جواب دیں گے اللہ کو, اس جواب کے لیے تیاری آج ہی کر لیں. جیسا کہ امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, ایک آیت کی تفسیر میں ان کا قول ہے کہ ہر انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو انسان مر کر اللہ کے پاس جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والا ہے. فَلْيُعِدَّ لِكُلِّ سُوَالٍ جَوَابًا. امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ہر سوال کا جواب تیار کر کے لے کے جاؤ اللہ کے پاس. اگر آج تیاری نہیں کرو گے کل پچھتاؤ گے, اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری مدد فرمائے, اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.